یہ ناہید ہیں، مشال خان ہے اور محمد عرفان، یہ تینوں کا یہ سوال ہے کہ پسند کی شادی کے لیے بہت وظیفے کیے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سبب نہیں بنتا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ اچھا سوال ہے، لیکن بھئی جہاں شادی ہو رہی وہاں کر لینا، کیونکہ ہماری پسندیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے حور پسند کرتے ہیں، حور تو جنت میں ملنی ہے۔ کتنے لونڈے ایسے پھر رہے ہیں ان سے بھی شادی نہیں ہوتی، کہتے جی ہمارے معیار کا رشتہ نہیں ملتا۔ بھئی کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ کوئی حور ڈھونڈ رہے ہو؟ پتہ چلو حور ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اب حور تو جنت میں ملے گی بھائی، دنیا میں تو عورتیں ایسی آڑی ترچھی ملیں گی، مطلب ہے کہ ہر عورت میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا۔ مردوں میں بھی تو 100 عیب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ مرد عام طور پہ اپنے عیب کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ کہ لڑکیاں دیکھنے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی عیب نہ ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، کہ دنیا میں حور ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا میں حور نہیں ملے گی، حور جنت میں ملے گی۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو رشتہ سامنے لائے اس پر استخارہ کریں۔ تبھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ آپ جو استخارہ کریں، استخارے سے فیصلہ کریں۔ کوئی بھی اہم امر آپ کی زندگی کا، مثلا نکاح کرنا ہے، غلام خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، مکان خریدنا ہے، ان کو آپ نے اہم قرار دیا، اس کے لیے آپ استخارہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ظاہر کر دے کہ رشتہ اچھا ہے تو رشتہ کر لیں۔ اب مناسب شکل و صورت، قبول صورت عورت ہے، سب مناسب سب چیزیں ہیں، خاندان کے ساتھ میچ ہے، کف کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے جوڑ کے مطابق بس استخارے سے فیصلہ کریں۔ ظاہری نظر سے فیصلہ کریں گے آپ کو ہر ایک میں عیب نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتے کے لیے ایک خاتون کو جو مقرر کیا کہ جو فلاں خاتون کو دیکھ کے آؤ میرے رشتے کے لیے، تو یہ سننے والی بات ہے۔ تو جب وہ خاتون گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہدایت فرمائی؟ 2 ہدایتیں فرمائی۔ فرمایا کہ ایک تو یہ دیکھنا کہ اس کے منہ سے بو تو نہیں آتی، ذرا باتیں کرتے ہو ذرا قریب ہو کے سونگنا، اس کے منہ سے بو تو نہیں آتی، ایک یہ دیکھنا۔ دوسرا دیکھیں اس کی جو ایڑیاں ہیں، ایڑیاں اس کی میلی کچیلی تو نہیں ہیں یا ایڑیاں صاف ستھری ہیں۔ یہ 2 چیزیں دیکھنے کا فرمایا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں فرمایا، گوری ہو کالی ہو کچھ بھی نہیں، فرمایا یہ 2 چیزیں دیکھنا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر دیجئے کہ ایک تو منہ کی بو سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بظاہر خوشبودار رہنے کی عادی ہے خاتون، اس لیے کہ منہ کی بو ایسی ہوتی ہے، منہ کے اندر ہے، اور اس کی صفائی کا لوگ عام طور پہ اہتمام نہیں کرتے، اوپر بڑے پرفیوم چھڑک لیں گے، کپڑے اچھے پہن لیں گے، لیکن منہ کی بدبو منہ تک کا ہے، لہذا وہ پتہ نہیں، وہ جب بات کرے گا وہ بھبکا جب نکلے گا تب پتہ لگے گا نا۔ لوگ مسواک کا اہتمام نہیں کرتے، برش کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی الائچی چبا لیں وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے خوشبو تاکہ آئے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اس کے منہ کی خوشبو دیکھنا، منہ میں اگر بو آ رہی ہے تو اس کا مطلب نبی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو پاکیزہ نہیں، یہ اس کے اندر جو صفائی اور پاکیزگی اور خوشبو کا ذوق نہیں ہے۔ اور خوشبو کا ذوق ہونا میاں بیوی میں کتنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو، کتنی زیادہ خوشبو کا اہتمام کیا، اور عرب کے اندر تو یہ اس کا بڑا ذوق تھا، تو خوشبو۔ دوسرا فرمایا ایڑیاں اس کی دیکھنا، ایڑیاں میلی کچیلی تو نہیں۔ آپ بڑی بڑی حسینہ کو دیکھ کے دیکھ لیں، وہ بظاہر سارے میک اپ کا زور چہرے پہ ہوتا ہے، سارا میک اپ کر لیا، ہر چیز سجا بنا لی، لیکن پیر گندے ہوتے ہیں۔ خاص طور ایڑیاں دیکھو تو وہ خدا کی پناہ، وہ جرابیں پہن کے کام چلاتی ہیں۔ تو دیکھو جو ایڑیاں تک صاف کرتی ہوگی تو اس کا مطلب وہ بدن کے باقی حصوں کو بھی کتنا صاف ستھرا پاکیزہ رکھے گی، اس ایڑیاں۔ تو آپ بھی یہی معیار رکھیں نا جو نبی نے فرمایا۔ ایک تو اس کے منہ کی بو کا اندازہ کہ منہ سے بو تو نہیں آتی، منہ کی صفائی کا اہتمام رکھتی ہے۔ دوسرا ایڑیاں اس کی صاف ستھری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ جو نبی کے معیار کے مطابق۔ آج میں کہا کرتا ہوں جو عورتیں یا بیویاں ان 2 معیاروں پر پوری نہیں اتر رہی تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار نکاح کے مطابق آپ نہیں ہیں۔ لہذا آپ اپنی ایڑیوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں، اور آپ اپنے منہ کی خوشبو اس کا اہتمام کریں۔ میاں بیوی میں عام طور پہ اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا، غیروں کے لیے تو لوگ بڑی بڑی برش کر کے نکل جاتے ہیں تاکہ محفل میں، لیکن میاں بیوی آپس میں پیاز کھا کے اسی طرح میاں بھی پیاز کھا کے پھرتا ہے اور بیوی بھی اہتمام نہیں کرتی، اور بیچاری بیوی بس اوقات میاں کی منہ کو برداشت کرتی ہے بدبو کو۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سی عورتیں مجھے شکایت کرتی ہیں، لیکن کہتی کیا کرے شوہر ہے، اب بیچاری بول نہیں سکتی، لیکن شوہروں کو بھی چاہیے نالائقوں کو کہ منہ کو صاف ستھرا رکھیں، باہر جاتے بڑی برش اور گھر میں بری حالت۔
اس لیے بھئی وہ تو دیکھو نبی کے معیار کے مطابق جو عورتیں یہ نہیں ہیں ان کو آج ہی چاہیے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھیں، صاف ستھرا رکھیں۔ تو جو یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، پسند کا رشتہ نہیں مل رہا، تو اپنے پسند کا معیار بس یہ رکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو کیسے رشتہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔